بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صاحب کو جسم جان ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر عطا فرمائے۔ آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ انسان جب صدقہ خیرات کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اہل و عیال سے شروع ہوتا ہے، فیملی سے، خاندان سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، اور پھر دوسرے لوگوں سے جا کر اس کا نیکی کی جاتی ہے اور اس کا اجر ملتا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم باہر بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی نیکیاں کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے خاندان، بیوی، بچے، ماں، بہن، یا ہمارے اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ہمارے اخلاق اچھے رویے سے ترستے رہتے ہیں۔ اور آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ہمارے لیے کون سا پیمانہ مقرر فرمایا ہے اور اس ضمن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دینار، یعنی ایک انسان اگر امیر ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبۃ و دینار تصدقت بہ علی مسکین و دینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجر الذی انفقتہ علی اہلک او کما قال فی الحدیث، کہ اگر انسان کے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایک دینار جو انسان غلام پر، اسلام سے پہلے غلامی کا سسٹم تھا، پھر آہستہ آہستہ اسلام نے غلامی سے لوگوں کو نجات عطا دی اور غلام بنانے سے منع کیا۔ ایک دینار یا مال و دولت تم غلام پر خرچ کرتے ہو، فرمایا ایک وہ جو تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، وہ مسکین، وہ غریب جو خاندان میں سے، برادری میں سے نہیں ہے، ویسے ہی مسکین ہے معاشرے کا۔ ایک وہ ہے کہ جس کو تم اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے خاندان پر، اپنی فیملی پر، انفقتہ علی اہلک، اپنے اہل پر، جو تم اپنی خاندان اور فیملی ہے، جو تمہارے تن اور جسم کے ٹکڑے ہیں، یعنی بیٹیاں، بیٹے اور اپنا خاندان، کلوز فیملی ممبرز، ان پر خرچ کرتے ہو۔ فرمایا اعظمها اجر الذی انفقتہ علی اہلک، فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار پر، اس خرچ کرنے پر ملے گا جس کو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک لمبی ہے، اس کا آخری حصہ میں پیش کروں گا۔ ایک صحابی رسول نے ایک پیسے آئے ان کے پاس اور سرکار کی خدمت میں پیش کر دیے، اور سرکار سے پوچھا کہ کیسے خرچ کی جائے، تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم، سب سے پہلے فَلِأَهْلِكَ فَتَصَدَّقْ بِنَفْسِكَ، ابدأ بنفسک فتصدق علیہ فإن فضل شیء فلأهلک، اپنی ذات کے اوپر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچے تو اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر اگر اہل و عیال سے اگر بچے قرابتک، اپنے جو قریبی ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، اور اگر قرابت داروں سے بچ جائے فیقول فبین یدیک وعن یمینک وعن شمائلک او کما قال فی الحدیث، کہ قرابت داروں سے بھی اگر کچھ بچ جائے تو ادھر ادھر، سامنے، دائیں اور بائیں خرچ کریں۔ تو آج ہماری سوسائٹی کی یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں، بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے بہن بھائی، ہمارے اپنے بچے، ہماری اپنی بیوی، ہمارے اپنے ماں باپ، وہ ہمارے اعلیٰ اخلاق کو ترستے رہتے ہیں، اچھے قول کو ترستے رہتے ہیں، وہ اچھے برتاؤ کو ترستے رہتے ہیں۔ تو بلائی، خیر اور انفاق فی سبیل اللہ سب سے پہلے فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو حدیث پاک ہیں، باقی اس کے علاوہ بہت ذخیرہ حدیث پاک کا، اپنے اہل و عیال پر اور اپنے قریب قرابت داروں پر جو خرچ کیا جائے اس کا زیادہ اجر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو صدقہ کرتا ہے وہ اگر عام کسی مسکین غریب کو کرے تو ایک اجر، اور اگر کسی ڈیزرونگ، جو ڈیزرو کرے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ بھی، اگر کسی قریبی رشتہ دار کو اگر دے، اگر وہ ڈیزرو کرتا ہے، غریب مسکین کی وہ جو ڈیفینیشن ہے اس پر پورا ہو جاتا ہے، تو دو اس کے اجر ہیں۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدقے خیرات زکوٰۃ کا، اور دوسرا قرابت داری کا، صلہ رحمی کا، رشتے کو جوڑنے کا۔ تو زکوٰۃ بھی میں ہمیشہ کا کرتا ہوں، رمضان سے پہلے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ رشتہ داروں میں سے آپ اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو، اور اوپر تک اپنے والدین کو، ان کے والدین کو، یعنی اصول اور جو اصل اور جو جڑ ہے
جو برانچز ہیں ان کو نہیں دے سکتے، باقی رائٹ اینڈ لیفٹ دے سکتے ہیں، چاچے تائی کو دے سکتے ہیں اگر وہ غریب مسکین ہیں، یا ان میں سے کوئی آرفنز ہیں، کوئی بیوہ ہے۔ اس کے علاوہ رائٹ اینڈ لیفٹ اس کے اندر بہنیں اور بھائی ہیں، کزنز ہیں جس کو ماموں زاد کزنز ہیں، پھوپھی زاد کزنز ہیں، خالہ زاد کے رشتے ہیں، خالہ ہے۔ ان سارے رشتوں کو اگر وہ مسکین، غریب، یتیم اور بیوہ ان تعریفات پر پورا ہوتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ اور صدقہ دینے کا دورہ ثواب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی جو صحیح روح ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ زکوٰۃ خیرات رمضان سے پہلے بجائے ویسے ہی پھینکنے کے، اور جو کاروباری اور بزنسز چیٹیز ہیں، بہت ساری اچھی چیٹیز بھی ہیں جو اچھا کام کرنے والے ہیں، ان کو زور دیں، لیکن بہت سے زیادہ بزنسز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان سے بچیں۔ اور یہ ہر رمضان سے پہلے، قربانی سے پہلے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر نکل آتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہاں پر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ خود زکوٰۃ دیں اور خود صدقہ خیرات کریں، اور اپنے اہل و عیال قرابت داروں کو، جس طرح میں نے عرض کیا، وہاں سے ابتدا کرے، اس کا دور اجر ہوگا اگر وہ زکوٰۃ کی حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے، اسلام کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔